صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ نبی امی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ حضرات، جس طرح کی اس جہاں کے بنانے والے خالق و مالک نے اعلان فرما رکھا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب اس باغِ ہستی میں ایسی کھجائے گی کہ اس کی رعانیاں ختم ہو جائے گی اور مجلس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب کے لیے فنا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ربک وجہ ذل جلال والاکرام، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ربک وجہ ذل جلال والاکرام، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار کی جہت جو صاحب جلال و عظمت والی باقی رہے گی۔ اللہ پاک کے ارشاد عالی شان سے معلوم ہوا زمین آسمان کے درمیان ہر چیز مٹنے والی ہے، باقی رہنے والی وہ صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات پاک ہے۔ آقا کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا ایک ایسی خوبصورت سرا ہے کہ کوئی اس میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ پورے طور پر جاری ہے، ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ آئے ہیں اور زندگی کو گزار کر چلے گئے ہیں، مگر اس جہاں میں رنگ و بو کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن ہر دن موت کے منظر کو دیکھنا ہے، پھر بھی آخرت کی طرف خیال نہ کرنا، یا دنیا کو فانی نہ سمجھنا اور آخرت کو سنوارنا، یہ بہت بڑی اقامت اور بہت بڑی غلطی ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، مومنوں جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجیے اور ساتھ ہی اپنی دنیا سے جائے نہ کچھ اس کی الفت کو دل سے جدا کیجیے۔ مرنے والوں کو کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا کسی کا جنازہ اٹھایا نہیں؟ کیا ہمیں بھی اس سمت جانا نہیں؟ مہربان ذرا اصلاح کیجیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس زندگی کو اس طریقے سے گزارو جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، زندگی کو اس طریقے سے گزارو جیسا کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ ایک عاشق رسول نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہوئے کیا خوب منظر کشی فرمائی، ہر سے مسافر ہر چیز راہی، ہر سے مسافر ہر چیز راہی، کہ چاند تارے کے امر کو ماہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس زندگی میں غور کرو، اس خالق کائنات کی تخلیق میں غور کرو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور دنیا کا پتہ پتہ ہمارے ذہن کو جھجھوڑ کر اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ انسان تجھ کو بھی ضرور فنا کے گھاٹ اترنا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی سواری ہے جس پر ہر ایک کو چلنا ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہر ایک کو چلنا ہے، موت ایک ایسا منظر ہے جس کا نظارہ ہر ایک کو کرنا ہے، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس پر ہر ایک کو گزرنا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جو سب کو پینا ہے۔ نہ ہو غافل، ارے نہ دھو تجھے کرو جانا ہے، نہ ہو غافل، ارے نہ دھو تجھے کرو جانا ہے۔ یہ باغ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، یہ باغ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، دونوں یا کے غم خوان ہے۔ امت کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے اور دنیا کو مکر و فریب سے بچانے کے لیے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ موت دلاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر وقت اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا آخری گھر کی تیاری کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قبرستان کو دیکھ کر کونین کے سردار امت کے غمخوار کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر رکھا ہو، وہ اتنے روئے کہ داڑھی مبارک سے اس طرح آنسو بہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میری آقا کو امت کا آخرت کا پیغام دلانا تھا، ورنہ میرے آقا تو جنت کے مالک و مختار ہے اور حضرت عثمان غنی کو جنتی ہونے کی وشات خدا کا نے دی ہے۔ دنیا کا تمام نقشہ بدل سکتا ہے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بدل نہیں سکتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جسم سے روح کا نکلنا کوئی آسان کام نہیں، موت کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہم سب پر یہ وقت آنے والا ہے اور ہم سب کو یہ یام فنا پینا ہے۔ اللہ پاک موت کی سختی سے بچا ہے۔ دنیا کے تاجدار سے موت کی سختی کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موت کی سختی سے چاک تلوار کی مثل ہے، کیونکہ یاد رکھ رہا
बारगाह समदियत में दुआ है कि मौला तो हमारे अकीदे को मस्जिद बाकर गौस पाक बाउद्दीन बावल हक ज़करिया कुरैशी के सदके सलामत रख और हमारे आका दोनों यहाँ के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी खत्मा ईमान पर फरमा आमीन।